یہ قربانی کے متعلق آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ پہلے کی امتوں کے لیے قربانی کرتے تھے تو آسمان سے آگ آتی اور اٹھا لے جاتی. کاش ہمارے اس میں بھی ایسا ہوتا، ہم بھی قربانی کرتے اور رکھتے، آسمان سے کوئی چیز آ کے اٹھا لے جاتی تو ہم سب کو بتاتے کہ دیکھو یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور قربانی ہماری قبول. عزیزان گرامی وقار، آپ تصویر کا ایک ہی رخ اپنے طرف سے سوچ رہے ہیں. یہ میرے رب ذوالجلال کا احسان ہے امت مصطفیٰ پر. رب ذوالجلال نے امت مصطفیٰ کے عیبوں کو چھپانے کے لیے، اگر میری قربانی قبول نہ ہوتی تو پورے معاشرے میں میرا چہرہ کیا ہوتا. اگر آگ آ کر کے فلاں کی قربانی کو لے گئی اور میری چھوڑ گئی تو سب کے سامنے تو میں رسوا اور ذلیل ہوتا. چار لوگ سب بتا کر کے کہتے یہ وہ آدمی ہے جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ کے ہر عیب کو اس کی موت تک محفوظ رکھا ہے، چھپا رکھا ہے. قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی یہ سب قیامت کے دن بتایا جائے گا. آج معاشرے میں تم سر اونچا کر کے ہی چلو. یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان ہے. پہلے کے امتوں پر یہ بھی معاملات تھے کہ اگر وہ گناہ کرتے تو فرشتے آ کر ان کے گھر کی چوکھٹ پر لکھ کر چلے جاتے رات کو کہ یہ آدمی نے کل رات یہ گناہ کیا ہے. کچھ کی پیشانیوں پر لکھا جاتا تھا کہ یہ فلاں آدمی ہے، اس نے زنا کیا. وہ تحریر لے کر کے کس کے سامنے جاتا تھا. آج ہزار گناہ ہمارے بھی ہیں لیکن نہ ہماری چوکھٹوں پر لکھے جاتے ہیں اور نہ ہماری پیشانیوں پر. رب ذوالجلال نے اس چیز کو محفوظ رکھا ہے. وہ ستار ہے، ہر ایک کی ستر پوشی فرماتا ہے. عزیزان گرامی وقار، قربانی کا جو مفہوم اور جو تصور اسلام میں ہے، میں نے آیت کریمہ 17ویں پارے کی یہ تلاوت کی ہے سورۃ الحج میں سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اور یہ اونٹوں کو یا قربانی کے جانوروں کو ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنائی ہے. اب یہاں پر رک کر کے میں کہنا چاہوں گا کہ قربانی کیا ہے. ایک لفظ یاد رکھ لینا، شعائر اللہ کہا گیا ہے. شعائر اللہ جیسے قرآن پاک کے دوسرے پارے میں آئے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ جو پہاڑیاں ہیں مکہ مکرمہ میں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں. اسی طرح قربانی کی بات جب آئی تو رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے. اب یاد رکھ لینا آپ ہمیشہ قربانی کیا ہے تو ایک لفظ کہہ دینا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا اللہ کی نشانیوں کا سودا کیا جا سکتا ہے؟ صفا اور مروہ کو ختم کر دو، اللہ کی نشانیاں ہیں، معاذ اللہ رب العالمین کسی کی مجال ہے وہ ختم کرے گا؟ اللہ کی نشانیاں ہیں، شعائر اللہ. اللہ کے جتنے اولیاء کرام ہیں وہ شعائر اللہ ہیں. مقامات مقدسہ یہ شعائر اللہ ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں. تو ظاہر سی بات ہے مسجد کے مینار اور منبر، اس سے عظمت اسلام ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کبھی آپ مینار اور منبر یا گنبدوں کو ختم کرنے کی اجازت دیں گے؟ ارے ناک کٹ جائے گی اس مسجد کی. اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ گرا دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ناک کاٹ رہے ہیں اس چیز کی. اسی بنیاد پر تو کتنے معاملات ہو جاتے ہیں. مساجد بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. اسی طرح سے میرے عزیزو قربانی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے دنوں میں اگر اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی کام ہے تو وہ ایک جانور کی قربانی کرنا ہے. یہ نہیں کہ جاری اور گیہوں صدقہ کرنا. صدقہ کرو، سال بھر کرو، منع کس نے کیا ہے؟ مجھے یہ خبر ملتی ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ قربانی کے بدلے میں کچھ صدقہ اور خیرات کرو. ہر چیز کے متعلق تمہیں اس طرح سے بزدل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تم اپنے ان شعائر اللہ کے ساتھ بھی آج سمجھوتا کرو گے. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اگر جانور کو ذبح کرنا ظلم ہوتا تو رحمت للعالمین کبھی اپنے ہاتھ سے کسی کو ذبح نہیں کرتے. کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کر سکتے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 70 اونٹوں میں سے تقریباً 60 کے قریب اونٹوں کو خود ذبح فرمایا. باقی کچھ اونٹوں کو مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ہاتھوں میں دے دیا کہ تم ذبح کرو. اور قربانی کے دن جب آئے، جب عید الاضحیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی
اور اس کے بعد 2 بکرے لائے گئے، 2 مینڈھے چتکبرے، یعنی سفید کالا جو ہوتا ہے اس کو چتکبرا کہتے ہیں، 2 مینڈھے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذبح فرمائے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ قربانی اگر واجب ہے تو کیا 2 بکروں کی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، 1 بکرا قربانی کے لیے واجب ہے، میں نے 1 بکرا اپنی جانب سے کیا، دوسرا میری پوری امت کی طرف سے کیا۔ یہ ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، وہ اپنی قربانی میں بھی اپنی امت کو شامل کرتے ہیں، اپنی امت کو شامل کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، ہمارے لیے قربانی شعائر اللہ ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، ہم نے اونٹوں کو یا جانوروں کو شعائر اللہ میں سے بنایا ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا ہے، لَكُمْ فِيهَا خیر، قرآن یہ کہتا ہے اور ان کی قربانی میں تمہارے لیے بھلائی ہے، بھلائی ہے۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، جب یہ جانور کھڑے ہو جائیں تو اللہ کے نام کا ذکر کرو، ذبح کے لیے کھڑے ہو جائے تو تم اللہ کے نام کا ذکر کرو۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، اور جب وہ ذبح ہو کر کے زمین پر آ جائیں، فَكُلُوا مِنْهَا، تم بھی اس میں سے کچھ کھا لو، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور مانگنے والے سائل کو یا غریب مستحق کو بھی اس میں سے کھلاؤ۔ کذالک سخرناها لکم، اور اللہ فرماتا ہے یہ جانور جو ہے ہم نے تمہارے تابع داری میں دیا ہے، تمہارے تابع میں دیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، قربانی ہمارے عید کے اعتبار سے مسلمانوں کا ایک پرسنل لا ہے، ہمارے اپنے تہواروں میں سے ایک تہوار ہے، یعنی اس چیز کو مانتے کہ نہیں؟ آج اس سلسلے میں میں چاہتا ہوں کہ ذمہ دار حضرات بھی اس چیز کے متعلق بات کریں کہ جب ہندوستان آزاد ہوا تو کئی مذاہب اور کئی ادیان کے لوگ ہندوستان میں تھے، سب کے متعلق جو قوانین مرتب ہوئے اس میں سے یہ قانون بھی دیکھنے کے قابل تھا، ہر ایک کو کہا گیا کہ وہ اپنے دین کی مکمل آزادی کے ساتھ یہاں جی سکتا ہے۔ اگر میرے دین میں عبادتیں ہیں، نماز ہیں، تو کسی بھی قوم کو یا کسی بھی حاکم کو، کسی بھی پولیس کو میری عبادتوں سے مجھے روکنے کا حق نہیں، کیونکہ یہ میرے ریلیجیس میرا رائٹ ہے، یہ میرے دین کا حق ہے۔ اگر میں ٹوپی پہنتا ہوں، داڑھی رکھتا ہوں تو یہ میرے دین کا حق ہے، میں استعمال کر رہا ہوں، مجھے ہندوستان کے سنویدھان نے، یہ قانون نے مجھے یہ اجازت دی ہے۔ آج اگر اتنے زمانے کے بعد پھر کوئی یہ کہے کہ تم فلاں چیز نہیں کر سکتے جو میرے دین میں سے ہے، تو گویا کہ وہ میری آزادی کو چھین کر مجھے دوبارہ غلامی میں لا رہا ہے، مجھے دوبارہ غلامی میں لا رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج حالات کو سمجھو، اور جتنے شعائر اللہ ہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان کی حفاظت کرو، ان کی حفاظت کرو، چاہے جیسے بھی حالات ہوں۔ دوسری قوموں کو بھی ہم نے دیکھا ہے۔ اب میں قربانی کے متعلق تھوڑی سی یہ تاریخ بتاؤں۔ دوسرے لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اسلام ہی ہے جو اتنے جانوروں کو قربان کرتا ہے تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ تھوڑا ہسٹری بھی نکالیں اور پڑھیں، تاریخ کو بھی پڑھیں۔ یہودیوں میں قربانی ہے، عیسائیوں میں قربانی ہے، موجود ہے، ان کی کتابوں سے میں ثابت کر کے بتاؤں گا، آج بھی ہے۔ ہندوؤں کے کئی ایسے مقدس ان کے مقامات ہیں جہاں پر قربانی ہوتی ہے، وہ اس کو قربانی کہتے ہیں، بلیدان کہتے ہیں، اور ان کے اپنے اپنے تصورات ہیں کہ ہم اس جانور کو ذبح کریں گے تو پھر ہم جو ہے ایک شکتی حاصل کریں گے، اور ہر قوم کے نزدیک ایک ایک الگ الگ تصور بنا ہوا ہے۔ لیکن اعتراض کا اور چھیڑ چھاڑ کا اگر کوئی مقام ہے تو صرف اسلام کو بنایا گیا ہے، باقی دوسروں کی قربانیاں نظر نہیں آتی۔ عزیزان گرامی، تاریخ کی پرانی کتابوں سے بھی میں اگر آپ کو بتاؤں، ہر زمانے میں ہر قوم نے قربانی کی ہے۔ اگر جانور کے ذبح کے متعلق آپ پریشان ہیں تو میں ان شاکاہاری لوگوں سے بھی کہوں گا، تمہیں معلوم نہیں کہ جانور کے اندر صرف جان نہیں ہوتی، پیڑ پودوں کے اندر بھی جان ہوتی؟ کیا تمہیں نہیں معلوم؟ میل فیمیل ہوتے ہیں درختوں کے اندر، سب کسان بھی جانتے ہیں، کلمی کرتے ہیں، دو درختوں کو ملاتے ہیں، ایک میل اور فیمیل، تب وہ
جلدی سے بڑھتے ہیں اور اچھے پھل دیتے ہیں. جانوروں کے علاوہ نباتات میں بھی، سبزیوں میں، درختوں میں، سب میں جان موجود ہے. بس یہ ہے کہ وہ چلتے نہیں ہیں، ایک جگہ پر کھڑے ہیں. جان تو ان کے اندر بھی ہے، لیکن تم انہیں بھی تو کاٹتے ہو، انہیں بھی تو کھاتے ہو. اس طرح سے اگر دیکھا جائے کہ کسی جان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے تو خود اپنی جان کی بلیدان دینا پڑ جائے. تم ایک جگہ بیٹھو گے، نہ کسی پھل کو کاٹ سکتے ہو کیونکہ اس کے اندر بھی جان، کسی سبزی کو کاٹو تو اس کے اندر بھی جان ہے. یہ تمام جان والی چیزیں ہی ہیں، نباتات بھی. عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا کیا اور اسی نے جب ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ تم ان فلاں فلاں جانوروں کو ذبح کر سکتے ہو، تو بالکل یہ قانون فطرت کے مطابق ہے. اگر ذرا برابر بھی ظلم ہوتا تو رب تبارک و تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو کسی کو ذبح کرنے کا حکم ہرگز نہیں دیتا. اب دیکھیں آپ، ظلم کہاں کہاں ہے، وہاں قرآن نے منع کیا کہ نہیں. ہم بیل، بکرے اور اونٹ کو تو ذبح کر رہے ہیں، لیکن کیا کبھی انسان کو ذبح کرنے کی اجازت قرآن نے دی ہے؟ بلکہ قرآن نے تو یہ کہا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جس نے کسی ایک جان کو بھی قتل کیا ناحق، ایک جان کو بھی قتل کیا بغیر کسی حق کے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گویا کہ اس نے پوری دنیا کے انسانوں کا قتل کیا ہے، پوری انسانیت کا وہ قاتل ہے. تو اگر ذرا برابر بھی ظلم ہو سکتا ہے کہیں پر تو قرآن نے اس پر پہلے سے پابندی لگا دی کہ تم یہاں قتل نہیں کر سکتے، یہاں نہیں مار سکتے. عزیزان گرامی وقار، جن جانوروں میں اللہ نے برکت رکھی ہے انہی جانوروں کو ذبح کا بھی حکم دیا ہے. آپ نہیں دیکھتے لاکھوں کی تعداد میں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں بکرے ذبح ہو رہے ہیں، بیل، بھینس، یہ تمام ذبح ہو رہے ہیں، اور اونٹ بھی ذبح ہو رہے ہیں. لیکن کیا کبھی ان کی تعداد گھٹ گئی اور کم پڑ گئی؟ جبکہ سال میں یہ 2 ہی بچے دیتے ہیں یا ایک ہی بچہ دیتے ہیں. جتنی تعداد میں کاٹے جاتے ہیں اور کھائے جاتے ہیں، بیل ہیں، بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، بھینس ہے، ان کی تعداد کبھی کم نہیں ہوئی، کبھی شارٹیج نہیں ہوا گوشت کا. لاک ڈاؤن میں بھی نہیں شارٹیج ہوا، کبھی نہیں ہوا. ان میں برکت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. جبکہ خنزیر ایک بار میں 17-18 بچے دے دیتی ہے. کتے کو دیکھیں تو وہ بھی 10-12 بچے ایک بار میں دیتی ہے، اور نہ ان کا ذبح ہوتا ہے، نہ وہ کاٹے جاتے نہ بیچے جاتے ہیں. بس شوقین لوگ کھاتے ہوں گے، باقی عام طور پر تو نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود جتنے گلیوں میں، روڈوں پر جگہ جگہ بیل، بکری اور بھینس نظر آتے ہیں، اتنے کتے تو نہیں نظر آتے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں میں غیب سے برکت رکھا ہے. یہ برکت والے جانور ہیں. کسی کے پاس بکری آئی تو سمجھ لو کہ اس کے مال میں برکت آئی. خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے مال میں اگر سب سے زیادہ کسی مال میں برکت ہے تو وہ بکری میں ہے. جانوروں میں سب سے زیادہ برکت ہے. اسی وجہ سے حکم بھی ہوا کاٹنے کا کہ تم انہیں ذبح کرو، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اور پیدا کرے گا. لیکن کیا ہمیں کبھی بلی کاٹ کر کے کھانے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے؟ بلی بھی ہر 4 مہینے پر 4 بچے دیتی ہے. 5 مہینے 6 مہینے نہیں گزرتے کہ اس کے پاس 4-5 بچے ہوتے ہیں. لیکن کہیں پر بھی بلیوں کو ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا گیا. دوسرے بہت سارے جانور ہیں، قرآن پاک نے منع کر رکھا ہے کہ ان جانوروں کو تم کاٹ نہیں سکتے، ذبح نہیں کر سکتے، کیونکہ جو پیدا کیا ہے وہی بہتر جانتا ہے کہ تمہارے لیے سوٹیبل کیا ہے، تمہارے لیے مناسب کیا ہے، وہ بہتر جانتا ہے. عزیزان گرامی وقار، قربانی کے متعلق بہت ساری باتیں ہیں. اب احادیث کی روشنی میں تھوڑی سی باتیں عرض کر دوں. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول یہ کیا ہے، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر جانور کے بدلے تمہیں نیکیاں ہیں. صحابہ نے پوچھا اگر ہم اون والا یعنی جو بھیڑ ہوتی ہیں بہت سارے بالوں والا بکرا اگر ہم ذبح کرتے ہیں تو کیا اس میں بھی ثواب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے. اس جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے تمہیں ایک نیکی ہے.